خودی کا سر نہاد لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ آج ہم آپ کو ایک نازک مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلانے جا رہے ہیں کہ جس میں قرآن کے اوپر الزام لگا اور حدیث کے اوپر اور یہاں تک کہ اللہ کریم اور اس کے فرشتوں تک بات چلی گئی۔ ایک روایت بیان کی بے سند، بغیر کسی کتاب کے ثبوت کے، بغیر کسی سند کے حوالے سے ایک مفتی فاروق قادری صاحب نے میڈیا کے اوپر بیان کی۔ پہلے وہ روایت سن لیجئے یا اس کا تھوڑا سا ہم پارٹ سناتے ہیں کہ کہیں کاپی رائٹ اسٹرائک کا مسئلہ نہ بن جائے، تو آپ وہ سنیے، پھر ہم اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ مالک تک وہ کہتے ہیں باللہ العظیم سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کی قسم ہے میں نے حضور سے سنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے بھی اللہ کی قسم ہے میں نے جبرائیل سے سنا ہے۔ جبریل امین کہتے ہیں مجھے بھی اللہ کی قسم ہے میں نے میکائیل سے سنا ہے۔ اور حضرت میکائیل فرماتے ہیں مجھے بھی اللہ کی قسم میں نے اسرافیل سے سنا ہے۔ حضرت اسرافیل فرماتے ہیں مجھے بھی اللہ کی قسم میں نے خود رب العالمین سے سنا ہے۔ اور رب العالمین نے فرمایا کہ مجھے میری عزت کی، میرے جلال کی اور میرے جود کی قسم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں بیان فرمائی، سبحان اللہ۔ اور پھر یہ بات ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ بغیر قسم کی کوئی بات کرے تو اس کی بات سے بڑھ کر اہم اور پختہ اور مضبوط اور مفید بات کس کی ہو سکتی ہے، لیکن 3 قسمیں بیان کر کے اس بات کی افادیت کو بڑھا دیا۔ ارشاد فرمایا جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو الحمد کے ساتھ ملا کر پڑھا، اب میں بتاؤں گا کیسے ملا کر پڑھا۔ فرمایا میرے کرم پر واجب ہے کہ میں اس شخص کی بخشش کر دوں، اسے قبر کے عذاب سے، اسے فزع اکبر جو محشر کے میدان کی گھبراہٹ ہوگی اس سے بچاؤں، اور یہ گھبراہٹ اتنی سخت ہوگی کہ مشرک اور کافر کہیں گے اے اللہ یہاں سے ہمیں نکال دے، بے شک دوزخ میں پھینک دے۔ اللہ فرماتا ہے میں اس کو یہاں سے بھی بچاؤں گا، اسے دوزخ کی آگ سے بچاؤں گا، اور اسے اپنے نبیوں، رسولوں، شہیدوں، صدیقوں اور صالحین کی صفوں میں کھڑا کروں گا۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی فضیلت۔ سبحان اللہ۔ کرنا کیا ہے؟ بسم اللہ شریف کو الحمد کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ شیخ اکبر یہ بات کر کے اب فرماتے ہیں پڑھنا کیسے ہے؟ آپ فرماتے ہیں اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، لام کے ساتھ ملا لینا ہے، اور پھر آپ نے سورہ فاتحہ مکمل کر لینی ہے۔ دوسرا شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ آپ یوں پڑھیں کہ بسم اللہ اور الحمد کو ایک سانس میں پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یوں آپ ایک سانس میں پڑھ لیں۔ یہ دونوں طریقے شارحین حدیث اور محدثین اور اولیاء کرام نقل کرتے آئے۔ جی، تو آپ نے روایت ملاحظہ کر لی۔ یہ روایت سننے کے بعد آپ سوچ میں ہوں گے کس کتاب سے یہ روایت بیان کی گئی ہے، تو ایک بات سن لیجئے کہ نبی علیہ السلام کی احادیث پر مبنی جو بھی مشہور کتابیں ہیں کتب 6 کے علاوہ بھی، ان میں یہ روایت نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ اب یہ روایت کہاں ہے یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن ہم اس روایت کو قرآن سے اور اللہ کے کلام سے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں کیا کیا خرابیاں ہیں، اور یہ نبی علیہ السلام کا قول نہیں ہو سکتا۔ اللہ کریم قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یعنی قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ٹھیک ہے، پیار محبت کے ساتھ اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو جو اس کا ثواب ملے گا وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ لیکن جب اللہ کریم اپنے نبی علیہ السلام کو یہ بات خود کہہ رہے ہیں کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، تو آپ یہ کیسے ایزیوم کر سکتے ہیں کہ اللہ کریم نبی علیہ السلام سے یہ کہیں گے کہ آپ الحمد شریف کو یا سورہ فاتحہ کو ایک سانس میں پڑھیں بسم اللہ کے ساتھ ملا کر؟ یہ ناممکن بات ہے، ٹھیک ہے، اور دین کے مزاج کے خلاف اور قرآن کے خلاف یہ روایت جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد
ہم اگلی طرف چلتے ہیں. اس روایت کے اندر انہوں نے اس روایت کا لنک جوڑا جبرائیل کے ساتھ، جبرائیل کے بعد اسرافیل کے ساتھ، اسرافیل کے ساتھ ساتھ انہوں نے میکائیل کے ساتھ بھی لنک جوڑ دیا. کیا آپ کو ذخیرہ احادیث کے اندر کوئی ایک بھی ایسی روایت معلوم ہے جس کے اندر نبی علیہ السلام اور اللہ کے درمیان جبرائیل کے علاوہ کوئی اور بھی واسطہ ملا ہو، کہ کسی اور فرشتے کے ذریعے سے بھی اللہ کریم نے وحی کی ہو؟ یعنی اسرافیل اور میکائیل کے ذریعے سے وحی کی ہو اللہ کریم نے. تو آپ کو کوئی ایسی روایت نہیں ملے گی جس میں جبرائیل اور نبی علیہ السلام کے درمیان میکائیل آ گئے ہوں یا اسرافیل آ گئے ہوں. ایسا نہیں ہوا. ہاں یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ کسی اور نام سے کوئی فرشتے جو ہیں وہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے کسی روایت کو بیان کرنے کے لیے یا اللہ کریم کا پیغام لے کے، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ جبرائیل اور اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ اور نبی علیہ السلام کے درمیان جبرائیل کے علاوہ کوئی اور بھی کوئی تیسرا فرشتہ یا چوتھا فرشتہ 2 3 4 واسطوں کے اوپر چلا گیا ہو. تو اس لیے اس روایت کے اندر ایک اور خرابی ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی. تو اب ان مفتی صاحب کو اللہ کریم سے ڈرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے. ہم ابھی وہ یہاں پہ روایت نہیں پڑھنا چاہ رہے کہ جس کے مفہوم کے مطابق جو کوئی بھی نبی علیہ السلام کے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ بولے تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ کریم سے ڈریے، ایسی روایات کو شیئر مت کیجئے اور ان روایات کو شیئر کیجئے جو حدیث کی اوتھینٹک کتابوں کے اندر ہے اور آپ کو مکمل طور پر یقین ہے کہ یہ واقعی نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واللہ اعلم. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله